فار ایگزامپل ٹویوٹا کے علاوہ اگر ہم کوئی گاڑی پسند کرتے تو ہم بغیر جو ہے اتفاقیہ بینک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس لیگل نہیں ہے تو ہم کیسے جا کے اور کسی شرکے سے گاڑی لیں. گاڑی بھی یہ نہیں کہ آپ جون سی گاڑی پسند کریں وہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیں گے. ایسا نہیں ہوا کیونکہ ابھی سسٹم اپڈیٹ ہوا ان کا. اتفاقیہ کیا ہوتا ہے؟ آیا جو ہیراج کے اندر کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ گاڑی کس طرح دیتی ہیں؟ یعنی اگر سیلری کم ہے تو پھر ڈاؤن پیمنٹ زیادہ دینی پڑے گی. جب آپ گاڑی لیتے ہیں کن صورتوں میں گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے اور کن صورتوں میں صرف خدمات ہی بند ہوتی ہیں اور گاڑی نہیں ضبط کی جاتی اور کن صورتوں میں دونوں ہی کام ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ٹرانسفر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو عبداللطیف جمیل کا جو سسٹم ہے وہ بہت آسان ہے ٹرانسفر کے لیے. بینک سے گاڑی لینے کے کیا فائدے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بینک سے گاڑی لینے کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ گاڑی لگ جائے. جن لوگوں کے پاس کیش راتب ہے یا جو لوگوں کی بینک میں راتب نہیں آتی وہ کس طرح 0 میٹر گاڑی نکلوائیں. اور کون کون سی کمپنیاں کیش سیلری کے اوپر یا بغیر سٹیٹمنٹ کے آپ کو گاڑی دے سکتی ہیں. کون کون سی ایسی کمپنیاں ہیں جن سے گاڑی لینا سیف ہے. انشورنس پالیسیز کیا ہوتی ہیں. انشورنس کمپنیوں میں گاڑیاں لینے کے بعد ایسا کیا کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے اسی ویڈیو. جن لوگوں کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کم سے کم کتنی سیلری کے اوپر ان کو بغیر ڈاؤن پیمنٹ کی گاڑی ملتی ہے اور گاڑی کی قیمت کس حد تک بڑھتی ہے تو ڈاؤن پیمنٹ ذرا لازمی ہو جاتی ہے. اس کے اوپر سیلری میٹر نہیں کرتی. ہیراج کے اندر جو شو روم کھلے ہوئے ہیں ان کی نئی گاڑی دینے کی کیا پالیسیز ہیں. بینک کیا ہوتا ہے. نارمل انشورنس کمپنی کیا ہوتی ہے. فائنینس کمپنی اور بینک میں کیا فرق ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عمر حفیظ. اوورسیز لاہوری میں خوش آمدید. لو جی آج ایک نئی انفارمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے جو لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور وہ برانڈ نیو گاڑی نکلوانا چاہتے ہیں لیکن ان کو پروسیجر کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. اس دوران ان کو زیادہ تر جگہوں سے جو ہے ریجیکشن کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں نکلوا پاتے. تو کون سا ایسا شارٹ کٹ ہے جو آپ کو 0 میٹر گاڑی لینے میں بہت آسانی دے گا اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ رہ نہیں جائے گا برانڈ نیو گاڑی نکلوانا. تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن صورتوں میں آپ کی گاڑی جو ہے وہ کمپنی والے ضبط کر لیتے ہیں. کن صورتوں میں گاڑی نہیں ضبط ہوتی. تو جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کون سی گاڑی آپ کو پسند ہے اور آپ کون سی گاڑی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے اگر میں بات کروں عبداللطیف جمیل کی تو میں کہوں گا عبداللطیف جمیل جیسا آسان سسٹم اور کسی فائنینس کمپنی کے پاس نہیں ہے. عبداللطیف جمیل کا یہ پروسیجر ہے کہ وہ آپ کو گاڑی اگر دیتے ہیں تو اس میں ان کی ڈاکومنٹیشن بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے آپ ان کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے آپ اپنی گاڑی پسند کریں گے. اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ ان کو کہیں گے ہمارے پاس کیش سیلری آتی ہے. کیش سیلری کا آپ ایک خطاب تعریف ہوتا ہے. خطاب تعریف سمجھ لیں اپنی زبان میں کہ تو وہ ایک امپلائمنٹ لیٹر ہی ہوتا ہے جو آپ نے اپنے کفیل سے لے کے اس کے اوپر غرفہ تجاریہ کی اٹیسٹیشن کرانی ہوتی ہے. کفیل کے بھی سگنیچر ہوتے ہیں اور مؤسسے کی سٹیمپ بھی ہوتی ہے. مؤسسہ یا شرکہ دونوں صورتوں میں سٹیمپ لازمی ہے. ٹھیک ہے وہ آپ جا کے اٹیسٹیشن کرا کے عبداللطیف جمیل دے دیتے ہیں. اس پیپر کی ویلیڈیٹی 2 مہینے ہوتی ہے. 2 مہینے تک آپ اس پیپر کو جمع کرانے کے 2 مہینے تک اپنی مرضی کی گاڑیاں نکلوا سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں. آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پہ اپروو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر سیلری جو ہے اگر آپ مثلاً کہ آپ 2 سے 5,000 6,000 7,000 7,000 سیلری تک آپ کو 10% تک ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے اور 7,000 کے بعد بغیر ڈاؤن پیمنٹ کی گاڑی ملتی ہے. گاڑی بھی یہ نہیں کہ آپ جون سی گاڑی پسند کریں وہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیں گے. ایسا نہیں ہوا کیونکہ ابھی سسٹم اپڈیٹ ہوا ان کا کہ
جو گاڑی 1 لاکھ ریال سے اوپر ہے، فار ایگزامپل جیسے اب فورچونر ہے، فورچونر 1 لاکھ ریال سے اوپر شروع ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کو 10% ڈاؤن پیمنٹ لازمی دینی پڑے گی، کیونکہ اب دریبہ پڑ رہا ہے، دریبے ٹیکس جو ہے ویٹ پڑ رہا ہے، ویٹ کی وجہ سے گاڑیوں کے پرائسز اپ ہو رہے ہیں، اور ایک عالمی لیول پر بھی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، تو اس حساب سے ان کی پالیسیز بھی ویسے ہی چینج ہو رہی ہیں۔ تو آپ اگر اپنی سیلری آپ 8,000 بھی شو کریں گے تو بس یہ ہے کہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کم دینی پڑے گی، لیکن دینی ضرور پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بینک والوں کا حساب ہے، بینک والوں کی 8,000 سے اوپر جو تنخواہ ہے، جن کی 10,000 ہے، 12,000 ہے، 15,000 ہے، ان کے لیے جو ہے بہت آسانی ہے، وہ ڈاؤن پیمنٹ کے بیٹھ، وہ 1 لاکھ سے اوپر گاڑی جو ہے ان کو ڈاؤن پیمنٹ کے بغیر مل جائے گی، لیکن جو گاڑی 1,20,000 یعنی 1,50,000 جو کراس کر رہی ہوگی گاڑی، اس کی ان کو ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑ جائے گی۔ تو ڈاؤن پیمنٹ اب لازمی ہوگی، لیکن اس میں بھی سیلریز کی فلیکچویشن بہت زیادہ ہے، یعنی اگر سیلری کم ہے تو پھر ڈاؤن پیمنٹ زیادہ دینی پڑے گی، اور اگر آپ 5,000 شو کرتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے تھرو، 5,000 شو کرتے ہیں، تو آپ کو 15 سے 20% ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیلر کے اوپر، ڈیلر کیا آپ کے آگے آپشن رکھتا ہے، کچھ رعایت بھی کر دیتے ہیں اور کچھوں کی ذرا جو ہے نا ریسٹرکشن زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ہر ڈیلر سے ملیں، ایک شو روم جائے تو آپ 2-3 ڈیلروں سے ملیں، آپ کو ہر کسی کی کہانی الگ الگ نظر آئے گی، اور آپ کو اس میں کافی انفارمیشن آپ کو ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اتفاقیہ کیا ہوتا ہے، آیا جو ہیراج کے اندر کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ گاڑی کس طرح دیتی ہیں؟ اگر آپ ان کی بات کریں نا، تو کیش سیلری والے بندے کا ان کی طرف کوئی کام نہیں ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ گاڑی بینک کے تھرو آپ کو دیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے ان سے گاڑی لینی ہے تو آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے، آپ اپنے بینک کے پاس جائیں گے، بینک کو جا کے کہیں گے ہم نے ہراج کے فلاں ڈیلر سے گاڑی لینی ہے اور ہمیں وہ گاڑی نکلوا کے دی جائے۔ اتفاقیہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ اتفاقیہ